السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ آج کی اس درس کی مناسبت سے موضوع ہے صیام رمضان۔ پچھلے درس آپ کے سامنے قیام رمضان کے تعلق سے بات کی ہے۔ صیام رمضان یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کی فرضیت پر علماء امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، غیر معذور ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا رمضان المبارک کے روزے سے اعراض کرتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ اور جو لوگ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور دیگر من جملہ عبادات کے ساتھ اس کے خصوصی عبادت یعنی روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایسوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 233، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر، کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنا، ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کا اہتمام کرنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا روزہ رکھنا، مکفرات ما بینہن، یعنی اس درمیان میں ان سے جو گناہ صادر ہوتا ہے، یہ تمام عبادتیں، 5 وقت کی نمازیں، جمعہ کی نمازیں اور رمضان المبارک کے روزے ان کے گناہوں کے کفارے کے باعث ہیں۔ ایک رمضان ہماری زندگی سے گیا، دوسرا رمضان آیا، اس درمیان ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اذا اجتنب الکبائر۔ اور آپ دیکھیں اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے اور آپ کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، نمازیں ہو، جو بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادات میں سے اور ان تمام اعمال میں سے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف روزے کو اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ آخر اس کی راز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا یہ نماز میرے لیے ہے؟ الصلاۃ لی کیوں نہیں کہا؟ الزکوٰۃ لی کیوں نہیں کہا؟ الصدقہ لی کیوں نہیں کہا؟ العمرہ والحج لی کیوں نہیں کہا؟ روزے کے متعلق اللہ رب العالمین نے الصوم لی وانا اجزی کیوں کہا؟ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس روزے کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اقدس سے کیوں جوڑ دیا؟ اس کی راز کیا ہے؟ آپ دیکھیں
چاہے مرد ہو یا عورت، جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو دن میں کھانے پینے سے اس کے لیے روکا گیا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکا گیا، اور بھی جائز چیزوں سے ان کے لیے روکا گیا جو وہ کر سکتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے، کبھی ایسی گھڑی بھی آتا ہے کہ صرف اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ والدین دیکھ رہے ہوتے، نہ بھائی دیکھ رہے ہوتے، نہ بیوی دیکھ رہی ہوتی، نہ بچے دیکھ رہے ہوتے، دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پی سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، مگر نہیں کرتا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو پانے کے لیے، روزے کے اجر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے، اس نے نیت کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے دل کی صفائی کو دیکھتے ہوئے، ان کے دل کی طہارت کو دیکھتے ہوئے، ان کی للہیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، اور ان کا رضا الہی کے حصول کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اجر دینے والا ہوں۔ یدع شہوتہ، انہوں نے میری خاطر اپنی شہوت کو، خواہشات نفسانی کو کچل ڈالا، وَأَكْلَهُ، کھانے پینے کو چھوڑ دیا، وَشُرْبَهُ، مشروبات کو چھوڑ دیا، من اجلی، میری خاطر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اجر دینے والا ہوں۔ یہ ہے صیام رمضان کی فضیلت، یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ ہے روزے رکھنے والوں کا مقام۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک، حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، جب روزے دار افطار کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو بے روزے دار ہوتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتا، اذان کے وقت، افطاری کے وقت ان کے چہرے میں مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے چھپے چھپے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپے چھپے رہتے ہیں، وہ خوشیوں سے محروم رہتا ہے۔ لیکن جب ایک روزے دار افطار کرنے بیٹھتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی اور عطا کی جائے گی، ایک خوشی اور عطا کی جائے گی۔ جانتے ہیں وہ خوشی کون سی خوشی ہے؟ جو سب سے بڑھ کر خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے حین یلقا رب، جب اپنے رب کائنات سے وہ ملاقات کریں گے۔ ہم سب اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کوئی نیکیوں کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی خطاؤں کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی کبائر گناہوں کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی توحید کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی شرک کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی بدعت کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی سنت کے ساتھ ملنے والا ہے، مگر ہر ایک کو ملنا ہے، ہر ایک کو ملنا ہے۔ وہ عمل کریں کہ جب رب کائنات کے سامنے آپ کا وجود ہوگا، آپ کھڑے کیے جائیں گے، آپ حاضر ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی زندگی کی کتاب ہوگی، اور آپ رب کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ حین یلقا ربہ، روزے دار کو اس وقت خوشی ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ روزے دار کی تو بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی مسرتوں اور خوشیوں سے سرشار فرمائے اور سرفراز فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اسی طرح سے روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1397۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص، اعرابی شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسا عمل بتائیے جس عمل کی بنیاد پر میں جنت میں چلا جاؤں،
جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، سجدہ اللہ کے لیے کرنا، رکوع اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے مت جھکنا، فریاد اللہ رب العالمین سے کرنا، دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنا، آستانوں میں جا کر کے، قبروں میں جا کر کے، مزاروں میں جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اس ماتھے کو مت ٹکانا۔ لا تشرک باللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ اے دیہاتی انسان، اے اعرابی انسان، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ عمل کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، تم فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور آخری امر اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، جب رمضان تمہاری زندگی میں آئے، جب تمہاری زندگی میں رمضان داخل ہو، رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا وفی روایت اخری ولا انقص، فرمان رسول میں نہ میں اضافہ کرنے والا ہوں نہ زیادتی کرنے والا ہوں۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگا، اللہ کے رسول نے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ دیکھو، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اگر کوئی اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے، یہ جنتی انسان ہے، اسے دیکھ لے، یہ جنتی انسان ہے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے اعمال کا سوال کیا۔ فرمان رسول اس کے سامنے آیا، آمنا صدقنا، کہا کہ ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پتہ یہ چلا نجات کس میں ہے؟ اتباع رسول میں۔ نجات کس میں ہے؟ اتباع سنت میں، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ نہ جانے انسان جنت میں لے جانے والے کتنے اعمال ایجاد کر لیے، نہ جس کا پاؤں ہے، نہ جس کا سر ہے، نہ کوئی عطا پتہ ہے۔ جنت والا عمل وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے، اور جہنم سے بچانے والا عمل بھی وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں خواتین بھی نماز تراویح میں شرکت کرتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک حدیث میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک خاتون یا ایک عورت 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرے، وصام الشہرها، رمضان المبارک کا روزہ رکھے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کا وہ اطاعت گزار ہو۔ بہت ساری عورتیں اپنی شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں، زبان دراز کرتی ہیں، اپنی زبان لمبی کرتی ہیں، باتوں باتوں پہ اعتراض کرتی ہیں، ٹوکتی ہیں، تکرار کرتی ہیں، اسے خوش رکھنے کے بجائے ان کا دل دکھاتے ہیں۔ گھر سے جب آتے ہیں ایک گلاس پانی دینے کے بجائے، اس کی خیریت لینے کے بجائے، اس کے حال احوال لینے کے بجائے، گھر میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، بچے اتنے پریشان کر رہے تھے، اور بھی بوجھ شوہر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت یہ 4 کام کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، اے خاتون، اے عورت، جنت کے 8 دروازے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، اور کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے
جنت کے سارے دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے اختیار ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ روزہ ہے جس کا یہ مقام ہے، جس کی یہ اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی بدولت میں جنت میں چلا جاؤ۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے میرے صحابی ابو امامہ الباہلی، روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کیونکہ روزے جیسی عبادت دیکھی نہیں گئی، روزے جیسی عبادت ہے ہی نہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ریا نمود کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا، ان کے سارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہے صیام رمضان، یہ ہے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں بھی دن میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور روزے جیسی عبادت سے خود کو دور رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دی گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور کائنات کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا ہے کہ دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جن کی زندگی میں رمضان آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی من جملہ عبادات سے سرفراز فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔